مصطفیٰ آل مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ آل مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ آل مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ آل مصطفیٰ ان کی بدولت خدا کریم بچ گیا صلی علی مصطفیٰ آل مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہے اور اسی طرح صابر تھے مگر صابر لقب نہیں ہوا، یہ اوصاف سب تھے مگر ان میں سے کوئی لقب نہیں ہوا، مگر دو صفتیں ایسی نمایاں ہوئی کہ انہوں نے لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ کون؟ ایک صادق اور ایک امین، کہ اب نام کے بجائے یہ الفاظ کہے جانے لگے۔ آتے ہوئے نظر آ چکا صادق آ رہا ہے، کبھی کہا امین آ رہا ہے، تو یہ صادق اور امین یہ دو صفتیں کیوں اتنی نمودار ہوئی کہ بجائے نام کے یہ بولی جانے لگی اور لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ میں تو جہاں تک غور کرتا ہوں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دو صفتوں کا دعوے کی صحت میں دخل ہے۔ جو صادق ہوگا وہ جھوٹا دعویٰ تو کرنے لگا، اور جو امین ہوگا وہ پیغام کے پہنچانے میں قطر نہیں کرنے لگا۔ صادق کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو دعویٰ آپ کریں وہ صحیح، امین کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو پیغام آپ کے سپرد کیا جائے وہ بلا کم و کاست ہم تک پہنچے گا۔ تو دنیا صادق اور امین کہہ رہی، اور اسی 40 برس کے کردار کی طاقت پر اسی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے پہلی قبولیت کی ہے۔ مسلمہ تاریخی بات ہے کہ جب مبعوث رسالت ہوئے تو اس کے بعد 3 برس گھر کے اندر بات رکھی، بقیہ 3 سنین مستخفیاً، 3 برس تک معمول رہے، اخفا کر کے گھر کے اندر سے بات باہر نہ جائے۔ 3 برس کے بعد وہ آئے پتلی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیغام پہنچائیے، جس کے لیے وہ دعوت عشیرہ ہوئی۔ اس کی تفصیل اس وقت عرض نہیں کرنا۔ اس کے بعد آئے دوسری فافزع بما تؤمر، بس اب اعلانیہ برملا اعلان کیجیے، جو کچھ آپ معمول ہے جس پر اس کو علانیہ ظاہر کیجیے۔ یہ اس درمیانی منزل کے بعد یہ آیت اتری۔ میں کہتا ہوں اس سے بہت بڑی تاریخی بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور متفق علیہ یہ رفتار ہے دعوت اسلامی کی کہ گھر سے بات آگے وہی 3 برس کے بعد گھرانے تک پہنچی، اور گھرانے سے پھر کچھ عرصے کے بعد دنیا تک پہنچی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب صادق الایمان کو کہاں تلاش کیجیے گا، گھر میں یا دنیا میں؟ تو یہ ہے رفتار دعوت رسالت کی۔ اب جب وہ تیسری منزل آئی ہے نگرانی، تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ جب تک آدمی حج کو نہ جائے اور یہ واقعات تاریخ میں دیکھے تو پوری نوعیت سمجھ میں نہیں آتی۔
اب جناب ہم سنتے رہے کوہ صفا اور کوہ مروہ، تو اب کوہ کے معنی پہاڑ، اب پہاڑ سن کے ہمیشہ ہمارا ذہن اپنے یہاں کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا. تو اب وہ پہاڑ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتے ہیں. تو آپ سوچے کہ جب پہاڑ پر چلے گئے تو آدمی کہاں رہے؟ پہاڑ پر جا کے آدمی کوئی صدا بلند کر دے تو کون سنے گا؟ اور اس کے بعد پہاڑ ہوگا تو وہ آبادی سے باہر ہوگا، کہیں جنگل میں ہوگا، شہر سے باہر ہوگا. لیکن جب حج کے فریضے کے لیے گئے اور دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ بس وہ خانہ کعبہ ہے اور بس اتنا. یہ تو اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن کراچی کے امام باڑے جیسے ہوتے ہیں یا مسجدیں بہت بڑی بڑی جیسی ہوتی ہیں، تو ایک مسجد کی وسعت جتنی ہوتی ہے اتنی دور پر صفا ہے دانی طرف، اور اتنی دور پر تقریباً مروہ ہے دوسری طرف. اور بلندی اس کی کیا ہے کہ جس سال میں گیا ہوں تو اسی سال ڈائنامیٹ لگا کے پہاڑی کو اگایا جا رہا تھا اور زینوں کی شکل بنائی گئی تھی، اور اب وہ زینے سنا نہیں رہے، ڈھال ہو گئی. تو میں جب گیا ہوں تو میں شاید آخری پر تھا، کیونکہ ہم پہلے جہاز سے گئے تھے، بحری جہاز سے، تو 1.5 مہینہ پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے. تو اس وقت وہ گوایا جا رہا تھا، تو ہم اس پر پہاڑ کی صورت میں بھی چڑھے جب وہ پہاڑ تھا. اور پھر مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے واپس ہوئے تو زینے نظر آئے، تو زینوں پر بھی چڑھے. تو وہ ڈائنامیٹ لگا کے وہ صفا اڑا دیا گیا اور زینے بنا دیے گئے. وہاں کسی نے آواز بلند نہیں کی کہ یہ بدعت ہے. وہ جو کچھ کریں وہ کچھ بدعت نہیں ہوتا. وہ جناب صفا غائب ہو گیا اور زینے ہو گئے اور زینے مٹ گئے اور وہ ڈھال ہو گئی. یہ سب تبدیلیاں کرتے رہیے، کوئی بدعت نہیں. اور اگر ذرا سیرت النبی کے جلسے میں روشنی زیادہ ہو گئی، روشنی کے حکمیں لگ گئے تو بدعت ہو گئی. تو یہ تو اپنا خود ساختہ ایک معیار بدعت ہے، جسے چاہا وہ بدعت نہیں. جسے چاہا وہ بدعت ہو گئی. وہ ایک زمانے میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان صحیح ہوتی تھی، اس کے بعد جناب چھت بن گئی. اب چھت کے نیچے گردش ہونے لگی، وہ بدعت نہ رہی. یہ نہ تھا کہ اصل سنت تو زیر آسمان تھا، یہ چھت کے نیچے اب صحیح ہونے لگی تو یہ کب سنت میں داخل رہا. مگر نہیں، وہاں جو کچھ ہو وہ سب سنت ہے. وہ سنت روز بنتی رہتی ہے اور بدعت 1400 برس کے بعد جو ہو وہ بدعت. تو وہ تو معیار سنت و بدعت کا دل ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ وہ جناب اب اتنا اونچا ہوتا کہ وہ جب ڈائنامیٹ سے اڑا دیا گیا اور زینے بن گئے تو 7 زینوں میں کوہ صفا کی چوٹی آ گئی اور 7 زینوں میں کوہ مروہ کی چوٹی آ گئی. اور ہمارے یہاں کے بڑے ممبر جو ہوتے ہیں وہ بھی اکثر 7 زینوں کے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ رسول جو کوہ صفا پر تشریف لے گئے، یہ کوہ صفا پر جانا نہ تھا، یہ تبلیغ اول کے لیے ایک ممبر کی تلاش تھی. جہاں صفا موجود تھا وہاں کوہ صفا کو ممبر بنا لیا، جہاں صفا نہیں تھا وہاں پالا نے اتر کر لیا. کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا. اب حد نظر کے سامنے
जितना मजमा, अब तो इमारतें बन गई हैं और फाटक लग गए हैं और दीवारें ऊंची ऊंची हो गई हैं। उस वक्त ये सब कुछ तो था नहीं। तो सफा और काबे के दरमियान खुली हुई फिजा थी। वहाँ तमाम मक्के के अमाइल, तमाम कबीलों के अवाम खवास सब जमा होते थे। तो अब वो मजमा हद्दे नजर के सामने हो गया और आपकी शख्सियत जानी पहचानी थी। सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। तो अब सबकी निगाहें घूम गई कि ये आज ये इस मिंबर पर क्यों गए। कोई खास बात है, कोई खास बात है। अब इत्माम हुज्जत तो इसी अनोखेपन से हो गया। क्या कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने देखा नहीं था, मैंने सुना नहीं था। ये नहीं, अब जितने सब मुतवज्जे हो गए। अब वहां जो गए तो अभी फरमाते कुछ भी नहीं। सवाल ये किए देते हैं कि हाँ अगर आप, मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूँ, ये जो साहिबो, ये जो जिस तरह से आप तखातुब करते हो उस मजमे से फरमाया है कि अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो मानोगे या नहीं। और अब इशारा किया कोहे अबू कुवैस की तरफ, जो वाकई जरा ऊंचा पहाड़ है, वो नीचे से बुलंद नजर आता है, कोहे अबू कुवैस। तो इरशाद फरमाया कि मैं इशारा अगर कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो मानोगे या नहीं। सवाल का अंदाज बता रहा है कि अगर मजमा अभी कहते कि नहीं मानेंगे तो आगे कुछ नहीं कहा जाए। वरना इस सवाल के कोई मानी ही नहीं। पूछ रहे हैं फकत और कोई तलवार हाथ में नहीं है। बिल्कुल इख्तियारी तौर पर पूरे मजमे से इस्तिसवाब है कि बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो मानोगे या नहीं। और अब एक पहलू पर उसको लीजिए, क्या ये फरमाया है कि मैं कहूंगा कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, ये नहीं कहूंगा कि सामने से आ रहा है तो उठ के देख लो कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इसके माने ये है कि पहले ही सवाल जो है वो ये है कि अपने नफ्स में तोल लो, अपने दिल की गहराइयों में देख लो कि मेरे कहने से गैर के मानने के लिए तैयार हो गया। और हद्दे नजर के सामने जितना मजमा था, अरे आवाम तो अपने को काबिल लिहाजी नहीं समझते। जो जरा लीडर किस्म के होते हैं वही ऐसे मौके पर जवाब देने के लिए खड़े होते हैं। तो जितने काबिल लिहाज आदमी थे सब ने जवाब दिया, सब ने पुकार कर कहा कि जो नहीं मानेंगे, इसलिए कि इस जबान से हमने सिवा सच के कभी झूठ नहीं सुना है। अब आपने 40 वर्ष की अहमियत देखी। अगर वो 40 वर्ष का किरदार न होता तो न इस सवाल का मौका था, न इस जवाब की कोई माहिल होता। तो फिर वो जमात याद आ गई बशरियत वाली। तो वो मैंने कहा कि बशर मानना तो लाजिम है, लेकिन ये कि याद रखिए कि ये 40 वर्ष की उम्र में है, जब आधी उम्र से ज्यादा गुजर चुकी है। इसके बाद तो उम्र रिसालत के 23 वर्ष है, तो पूरे 23 वर्ष की रिसालत की इमारत इस 40 वर्ष की बशरियत पर खड़ी हुई है। जब सबने इकरार कर लिया कि जरूर मानेंगे और खुद दलील पेश की थी जबान से, सेवा सच के हमने झूठ सुना ही नहीं। तब फरमाया नबी अल्लाह ने
رسول بنایا ہے اور یہ تمہاری بت پرستی، یہ تمہاری بدعمالیاں، ان سب کے پتے پوچھ آ کر کے دوزخ کے شعلے۔ اب ابھی تو کہا تھا کہ ہم ضرور مانیں گے، لیکن اب یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں انقلاب پیدا کرنا آسان ہے اور خود اپنے میں انقلاب پیدا کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ اب یہ سنا تو اب کیا کریں؟ ابھی تو کہا تھا کہ ضرور مانیں گے، تو اب کچھ بنتا نہیں، ہنستے ہوئے اچھا یہ آپ کو کہنا تھا اور چلے گئے۔ اگر اتنا اچھا نہ مانے ہنستے ہوئے چلے جائیں، لیکن یہ خود اپنا جواب کہ کیوں نہ مانیں گے، یہ نشتر بن کے دل کے اندر سکتا تو رہے گا۔ اب جب نہیں مان رہے ہیں تو اس وقت تو یہ تھا کیوں نہ مانیں گے، اور اب عمر بھر اندر سے کوئی کہتے رہے گا کیوں نہیں مانتے۔ اب جب نہیں مان رہے ہیں، کچھ دیر میں مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے پھر زبان سے مانا، دل سے نہیں مانا، وہ سب سے بحث میں آخر میں تقریباً سبھی نے مان لیا۔ تو جس وقت نہیں مان رہے ہیں تب تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور زخم زبان نکتر وہ بھی ایذاؤں میں داخل ہیں، اور تاریخ تھوڑی بتا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ہمارے رسول کو کیا کیا کہا گیا۔ شاعر کہا، خیر ٹھیک غلط بات ہے مگر اتنی توہین ہمیں نہیں محسوس ہوتی۔ کاہن کہا، یہ بھی اسی شاعر کی قسم ہے، وہ نثر میں قافیہ پیمائی کرتے تھے کاہن لوگ، تو کاہن کا اور سب سے زیادہ سخت بات اور توہین آمیز بات کی تھا، معاذ اللہ مجنون کا دیوانہ۔ اب ایک پہلو کی طرف ہر ایک کو متوجہ کروں گا کہ یہ سب وہ کہہ رہے تھے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے گستاخیاں کر رہے تھے۔ وہ کمبخت کہنے والے ہمیں نہیں معلوم کہ کون کون سے، کچھ تاریخوں میں نام ہے مگر سب کہاں معلوم ہے کس نے وہ کہا، کس نے یہ کہا، وہ کہنے والے ہم کو نہیں معلوم، وہ لفظیں ان کی فضائے ہوا میں اڑ جاتی۔ آخر قرآن کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس سب کو محفوظ کر لے کہ یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ مجھے راستہ چلنے میں، وہاں سے آنے میں کوئی سب کی گالیاں دے دیتا تو میں مجمع میں آ کے فیصلہ نہ کرتا کہ مجھے یوں والی کسی نے گالیاں دی ہیں۔ یہ آخر رسول کی شان میں اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ خالق کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قیامت تک کی رہنے والی کتاب میں اس سب کو درج کر دے کہ ہمارے رسول کو یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا۔ ارے اس کی کیا ضرورت؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ اصول قائم کر دیا ہے۔ ایک معلم عقل کو مجنون کہہ رہے ہیں، ظلم ہی تو ہے۔ ایک علم و حکمت والی کتاب کو شعر و کہانت کہہ کے ڈال رہے ہیں، یہ ظلم ہی تو ہے۔ اس سب کو محفوظ کر دیا، یہ اصول قائم کر دیا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کسی تذکرہ مظالم پر یہ کہہ کے جمع بندی کرنا چاہتے ہیں کتنی بڑی توہین ہے نظرات کی، کہ ان کے لیے یہ ایسی باتیں بیان کی جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو مظالم ہوں ان کا ذکر، مظلوموں کی توہین نہیں ہوتا۔
ظالموں کے دامن اخلاق کو تار کرتا ہے، اسی لیے ان کے ہوا کا چھپانا چاہتے ہیں۔ اب پھر وہی یونیورسٹیوں کا موضوع، ممکن ہے کہ یہاں اس کے طالب علم بھی ہوں، ممکن ہے کوئی پڑھانے والے بھی ہوں۔ علم النفس، اس کے اوپر ڈگریاں آج کل دی جاتی ہیں۔ تو علم النفس میں ایک اصول ہم سے یہ بتایا گیا، یہ کہا جاتا ہے کہ جو غلط چیز ہوتی ہے اس کا بھی پس منظر ذہن میں کوئی صحیح ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ سونے میں جو آدمی ببواتا ہے کہ کچھ اس کے ذہن کے اندر واقعی ہوتے ہیں تصورات جو یوں بیداری میں ابھرتے نہیں، وہ خواب میں ابھرتے ہیں۔ یا دیوانہ جو بکواس کرتا ہے اس میں بھی اندرون ذہن کچھ تصورات قائم ہوتے ہیں جو عقل صدرات بھی ان کے نمایاں ہونے سے اور وہ اب ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ سب جو غلط باتیں وہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، اور معاذ اللہ سب سے زیادہ سب دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اتنا سچا کہہ چکے ہیں کہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں تک کہ سنجیدہ گفتگو کا تعلق تھا وہ تو ہر بات سچ ہوتی تھی، لیکن اب یہ شاعری ہے اور شاعری کے لیے ان کا اصول یہ تھا کہ اعذب الشعر اکذبہ، سب سے زیادہ عمدہ شعر وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ خلاف واقعہ ہو۔ تو وہ یعنی شاعری کر رہے ہیں، یوں کہہ رہے تھے گویا کہ یہ جہاں تک کہ وہ سنجیدگی کا تعلق ہے وہ تو سچی بولا کیے۔ یہ اب شاعر ہو گئے ہیں، کبھی یوں معاذ اللہ مجنون کہہ رہے تھے کہ جہاں تک شعور کار فرما تھا وہاں تک تو سب صحیح کہہ رہتے تھے، لیکن اب یہ کچھ غیر شعور کار فرما ہو گیا ہے، اس لیے یہ سب کہنے لگے ہیں۔ تو یہ تو صادق کہنے کا عمر بھر اثر ہے، ذہن کے اوپر وہ صادق کہنے کا اقرار مسلط ہے، ہر وقت کو تصور ہے کہ ہاں یہ تو صادق ہے۔ اور جو امین کہہ رہے تھے اس کا تو درایتی ثبوت قطعی تاریخ سے موجود ہے کہ بیشک کے 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت تک امانتیں موجود تھیں۔ وہ کوئی مومنین کی امانتیں تھیں، وہ کوئی مسلمانوں کی امانتیں تھیں، وہ اسی مشرکین جماعت کی امانتیں تھیں جو پتھر جس میں مبارک کو مار رہے تھے، جو طرح طرح کی گستاخیاں کر رہے تھے، جنہوں نے اب منصوبہ بنا لیا تھا جان لینے کا، وہ انہیں کی امانتیں تھیں۔ اور اب ہر صاحب نظر غور کرے کہ غلط خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی بنک ٹوٹنے والا ہے، تو لوگ یوش کر دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا روپیہ، ہماری امانت وہ دے دیجیے، وہ بیچارہ بنک نہیں ٹوٹنے والا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دار الندوہ میں مجلس شورا مرتب ہوئی تھی اس دن، اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہاں منصوبہ بنا کتنے ہی صیغہ راز میں رکھا گیا ہو، لیکن خود کفار مشرکین کی جماعت سے تو وہ صیغہ راز میں نہیں رہ سکتا تھا، تو کوئی غلط سے غلط روایت ہوتی کہ اس دن کے فیصلے کے بعد سے اس کانفرنس کے لوگ آتے رسول کے پاس کہتے جناب ہمیں ضرورت ہے ہماری امانت واپس کر دیجئے، وہ آپ سے کہیے ہمیں کام ہے وہ ہماری امانت دے دیجئے، بتاتے کچھ نہیں لیکن اپنی امانتیں روز آ کے واپس لے جاتے۔
تو شب ہجرت تک رسول کے پاس امانتیں ان کی کیوں رہتی؟ مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحت شعور، امیر شعور، اللہ شعور، ہر منزل میں ان کی امانت داری پر اعتماد ہے کہ چاہے جان لے لیں مگر ہماری امانتیں کہیں نہیں جا سکتی، ہماری امانتیں برباد نہیں ہو سکتی، اس لیے کوئی آ کے اپنی امانتیں واپس نہیں لیتا، امانتیں شب ہجرت تک رسول کے پاس رہتی ہیں۔ اور اب ایک اور پہلو کی طرف ماشاء اللہ صاحب فہم مجمع کے ذہن کو منتقل کروں کہ یہ امانتیں رکھنا بھی تو ایک بڑی خدمت ہے، بڑی مدد ہے انسان کی، بہت سے دوش ہو جاتا ہے آدمی جب کہیں امانت رکھ دے، روپیہ آتا ہے بینک میں لے جا کے بھی نہیں رکھا ہے تو رات کو نیند نہیں آتی، جب لے جا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں تو اطمینان سے سو رہتے ہیں۔ تو یہ رسول کے پاس امانتیں رکھ رہے ہیں اور مشرکین کی امانتیں یہ رکھ رہے ہیں، تو کوئی کہے کہ چونکہ یہ امانتیں رکھ رہے ہیں تو تعلقات بڑے خوشگوار ہیں، کوئی شکایت رسول کو ان سے نہیں ہے، کوئی تکلیف انہوں نے نہیں پہنچائی ہے، ورنہ ان کی امانتیں ان کے پاس کیوں ہوتی؟ تو جناب یہ امانتیں رکھ کے مدد کر رہے ہیں ان کی، اور کوئی نہیں کہتا کہ سب تعلقات خوشگوار ہیں، تو اگر 25 برس تک کوئی مدد کر رہا ہے، مسئلے حل کر دیتا ہے، صحیح مشورے دے دیتا ہے، تو یہ نہ کہیے کہ تعلقات بڑے خوشگوار ہیں۔ کہ وہ پہلے سوال دوست دشمن کا نہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ یہ کون جمع ہے، یہ نہیں کہتے کہ تم تو ہمیں پتھر مار رہے ہو ہم تمہاری امانت رکھیں، تو وہ کیوں کہتے کہ تم تو ہمارے منصب کے منکر ہو پھر ہم تمہیں مسئلہ کیوں بتائیں؟ تو حضور والا یہ شب ہجرت تک امانت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی امانتوں کی راہ میں رسول کی ایک قربانی ہے، جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ رہے ہیں اور امانتیں ان کی سپرد کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یا علی مدینہ مکہ چھوڑنا نہیں جب تک کہ امانتیں واپس نہ کر دینا۔ رسول نے تو امانتوں کے چھوڑنے کے لیے، امانتوں کے پہنچانے کے لیے ہی مکے میں چھوڑا تھا، اور وہ پھر وقت اللہ نے ایک اور کام لے لیا کہ یہ کہہ دیا کہ اب یہ ہے تو بستر کو سوئیں تاکہ آپ کے جانے کا پردہ رہ جائے۔ رسول نے جو چھوڑا ہے وہ امانتوں کے لیے، امانتوں کی حفاظت کے لیے، خالق نے بستر کو بچھایا ہے رسول کی حفاظت کے لیے۔ تو بلند نفوس کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنے عزیز افراد کو خطرے میں ڈالنا۔ یہ خود جا رہے ہیں اور امانتیں ان کے سپرد کر رہے ہیں کہ مکے میں تم رہو، اور یہ امانتیں واپس کر دینا یہ کیوں ہے؟ یہ راہ اخلاق میں قربانی ہے کہ جاؤں تو ان کی امانتیں ایسے محفوظ ہاتھوں میں دے جاؤں کہ مشرکین بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے ہماری امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے دی، یعنی ایسے کو دے جاؤں کہ جتنا مجھ پر اعتماد ہے اتنا ہی اس پر اعتماد ہو۔ بس اب الحمدللہ جتنا بیان مسجد میں ہونا چاہیے وہ ہو گیا ہے، اور اب آگے بڑھوں گا، لیکن ایک جملہ کہہ کے کہ ہر مسلمان، ہر مکتب خیال کا مسلمان، ہر نقطۂ نظر کا مسلمان غور کرے کہ جو ایسا امین ہو
کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر نہ چھوڑے، وہ اللہ کی امانتیں ایک جملہ مکمل نہیں ہونے پایا ہے کہ آپ نتیجے تک پہنچ گئے اور اظہار مسرت کر دیا، مگر اب ایسے افراد کے لیے اتفاق سے جو موجود ہوں تو پورا جملہ بھی ہو جائے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر نہ چھوڑے، وہ اللہ کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا چھوڑ دے گا۔ تو اب یہ ان حضرات کے کردار کو دیکھ کے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ دوسروں سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اور وہ امانتیں رکھنے والے جو تھے وہ پتھر مار چکے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن امانتیں ان کی کبھی ہجرت تک رسول کے پاس ہیں۔ اور اسی طرح 25 برس تک ان لوگوں کو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ اگر مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو مسئلے کا جواب دے دیا جاتا ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، تو جو صحیح رائے ہے وہ دے دی جاتی ہے، بلکہ پانی بند کیا جاتا ہے تو خود پانی بھجواتے ہیں اور شہزادوں کے ہاتھ پانی بھجواتے ہیں کہ پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، محاصرہ ہے تو پانی بھی بند کرتی، پانی ضرور بھیجنا چاہیے۔ تو یہ تعلقات کی خودگواری نہیں ہے، یہ غلط نفوذ کی غلطی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ خدا رحمان کے نمائندہ اور اس کی رحمانیت کے معنی ہیں کہ اس کا فیض و عطا مومن و کافر تک کو نہیں دیکھتا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ایک روایت میں ہم تک یہ پہنچا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگارا، یہ فرعون دعویٰ خدائی کر رہا ہے اور تیری طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوں، اگر ایک مختصر وقت کے لیے بھی رزق بند کر دیا جائے تو پورا خدائی کا نشہ غائب ہو جائے۔ تو خالق کی طرف سے یہ جواب ملا کہ لو ترک فرعون العبودیہ فانا اترک الربوبیہ، فرعون اگر اپنے بندے ہونے کو بھول گیا تو کیا میں اپنے پروردگار ہونے کو کہتا ہوں بھائی اسی کی روشنی میں اب اس کی طرف کے یہ جو نمائندے ہیں ان کے بھی کردار کو دیکھیے کہ اگر علی سے پوچھا جائے کہ لوگ تو آپ کے مذہب کو مانتے نہیں اور آپ نے کہ ہر موقع پر فیض و عطا جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہی جواب دیں کہ اگر کوئی اپنا معمول ہونا بھول جائے تو کیا میں اپنا امام ہونا بھی بھول جاؤں؟ اور اب انہیں رسول کے ورثے دار اور انہیں علی کے فرزند اور ان کے قائم مقام حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دشمنوں کی فوج ہے اور تکنلب ہے، پیاسی ہے، اور یہ چیز سامنے نہیں آتی ہے
لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ ہاں پیاسے لوگ تھے تو بلائیے ان کی پیاس، اور یہ جانتے ہیں کہ ہاں وہ ستیہ راہ ہونے کے لیے آئے تھے۔ مگر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ آپ کی اور ہمدردی ان سے، آپ کی تو ہمدردی یقیناً ان سے اس کے بعد چل ہو جائے گی کہ یہ وہ پیاس ان پر غالب کیوں کر ہوئی تھی۔ پیاس غالب کیوں ہوئی تھی کہ وہ سامنے آتے نظر آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پورا واقعہ اس وقت نہیں کرنا ہے کہ بہرحال ایک پہاڑی تھی کہ ادھر متوجہ ہو جائیں اور پہنچ جائیں تو پھر وہ گھیر نہیں سکیں گے۔ ایک طرف پہاڑ ہوں گے، پہاڑی ہوگی اور ان کی طرف خیمے نصب ہو جائیں گے اور دشمن کا مقابلہ ایک ہی طرف سے ہوگا۔ اس لیے آپ اس پہاڑی کی طرف، جو حسن اس پہاڑی کا نام تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ یہاں کے جغرافیہ سے واقف تھے، فن جنگ سے واقف تھے، وہ سمجھے کہ یہ ادھر مڑنا اس مقصد سے ہے، تو اب ان کی کوشش یہ ہو گئی کہ ہم پہلے پہنچ جائیں، اور ہم جب پہنچ جائیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ محفوظ نہیں رہیں گے، ہم چاروں طرف سے گھیر سکیں گے۔ اس تک و دور میں وہ انہوں نے رفتار تیز کی، مگر آپ قریب تھے پہاڑی سے، ان کی صحیح کوشش ناکام ہوئی اور آپ پہلے پہنچ گئے اور آپ نے خیمے نصب کر دیے اور تیار ہو کے تمام اصحاب کھڑے ہو گئے، تب وہ پہنچے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پیاس ان کی ظالمانہ راہ میں تقوی سے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پہلے پہنچ جائیں اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اس وجہ سے پیاس غالب ہوئی ہے۔ اور اب پیاس کا حالت یہ ہے کہ گھوڑوں تک کی زبانیں دہنوں سے نکلی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی اصول جنگ پر عامل پر ہوتی تو یاد رکھیے کہ دشمنوں کی اس کمزوری کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی کہ ان کم وقتوں پر یہ پیاس غالب ہو گئی، مگر یہ وہ ہوتا جو کوئی جنگجو قائد ہوتا اور جو رحمت للعالمین کا وارث ہے، اس نے تو بس یہ دیکھا کہ وہ دشمن صحیح، وہ کسی غلط وجہ سے صحیح، مگر اتنی مخلوق خدا ہے اور وہ تشنلب ہے، اور یہ کھوے کی علاقے مخلوق ہیں اور یہ پیاسے ہیں۔ اب ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ وہ پانی جو 1000 راکب و مرکب کو سیراب کر سکا، وہ اگر بچایا جاتا تو کتنے عرصے تک رہتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا پورا مستقبل ہے جو دشمن کے حال پر قربان کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اصحاب حسین اتنے وفادار تھے کہ مولا کا حکم ان کے لیے کافی تھا، مگر آپ نے زبان سے حکم پر اکتفا نہیں فرمائی، زبان سے بھی حکم دیا، الفاظ نے تاریخ کے عشق القوم ورشف الخیل ترتیبا، ارے دیکھتے کیا ہو، ان سب کو پانی پلاؤ اور گھوڑوں کو بھی ایسا پانی پلاؤ جو پانی پلانے کا حق ہے۔ یہ جو میں نے آخر میں ترجمہ کیا ہے کہ جو پانی پلانے کا حق ہے، یہ ترشیفہ جو آخر میں ہے، عربی قواعد کے لحاظ سے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور اس کا آپ وہاں خوب سنا کرتے ہیں مجالس میں، یطہرکم تطہیرا، آپ کو اہل بیت پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ جیسے یطہرکم کے بعد تطہیرا سے یہ معنی ہوئے، ویسے ہی وہی ترکیب ہے، رشف الخیل ترشیفا، ان سے اتنا پلاؤ
جو حق ہے پلانے کا. اب ماشاءاللہ صاحبان فہم مفعول مطلق زور پیدا کرنے کے لیے اس حکم کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ تاکید کی گئی گھوڑوں کی طرف. اب یہ ذرا سی باریک بات ہے، معنی بیان سے متعلق ہے اور فن ادب سے، ہے کہ فرد خفی پر زور دے دیا جائے تو فرد جلی اور نمایاں ہو جاتی ہے. آدمیوں میں کہا جاتا کہ اتنا خیرات کرو جو خیرات کرنے کا حق ہے، تو گھوڑوں میں کوتاہی ہو سکتی تھی، لیکن جب گھوڑوں میں زور دے دیا کہ اتنا پلاؤ جو پلانے کا حق ہے، تو اب آدمیوں کے پلانے میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو وفادار افراد حسین کے ایسے تھے کہ کافی تھا ان کے لیے ارشاد حسین. اور یہاں تاریخ کی عجب جملہ ہے کہ قال لفتیانہ، تبری کے الفاظ میں قال لفتیانہ، اپنے جوانوں سے کہا. خدا کی قسم اس لفظ سے تو میرے سامنے علی اکبر کا نقشہ، میرے سامنے عباس کا نقشہ اور محمد کا نقشہ. اس کا مطلب تو میں یہ سمجھا کہ کربلا میں ہمیں ایک سقہ معلوم ہے، مگر آج تو حکم امام سے جتنے تھے سب سقہ بنے ہوئے تھے. علی اکبر کے دوست پر بھی مشق تھی، قاسم کے دوست پر بھی مشق تھی، اور عباس کے دوست پر بھی مشق تھی. سب پانی پلانے میں مصروف. بھلا ممکن کہاں تھا کہ کوتاہی ہوتی، مگر مولا خود کرسی بچھا کے بیٹھ گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے پانی پلوا رہے ہیں کہ کمی نہ ہونے پائے، اور یہ طے کر کے بیٹھے کہ اگر ضرورت ہو تو میں خود بھی کھڑا ہو جاؤں. چنانچہ طبری کا راوی علی ابن طحان عارضی ناقل ہے کہ میں فوج سور میں سب سے پیچھے تھا اور سب سے زیادہ پیاسا تھا. اصحاب حسین دوسروں کے پانی پلانے میں مصروف تھے، میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا تھا، تو امام نے خود میری حالت دیکھی اور ارشاد فرمایا کہ شکر ہے آپ کا کھڑا ہے، خود پانی کیوں نہیں پی سکتے ہو. یہ معمولی جملے ہیں جس میں بڑے بڑے اصول مضمر ہیں. فرما رہے ہیں کہ کھڑا ہے مسئلے لیے کیوں نہیں پی لیتے ہو. اس کے معنی ہے کہ پانی کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پلائے تو پیو، پانی میں ہر ایک کا حق ہے، تم خود پی لو پانی. تو کہتا ہے کہ حضرت کے کہنے سے میری ہمت ہوئی، میں آیا، مگر بدحواس اتنا تھا پیاس سے کہ چاہتا تھا کہ پانی پیوں، مگر پانی زمین پر بہتا تھا، میرے منہ میں نہیں جاتا تھا. تو امام پہلے زبان سے کہا کہ ابھی سیدھا کر لو، یعنی اب نگاہ ان کی جمی ہوئی تھی اسی کے اوپر. فرماتے ہیں سیدھا کر لو مشق کو. وہ کہتا پھر میری کو سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت کو نفس نفیس کھڑے میرے پاس تشریف لائے، دہانہ مشق کا درست کیا، میرے منہ سے لگایا اور مجھے سیراب کیا. بس ارباب آقا میں کہتا ہوں کہ یہ سب کربلا میں موجود تھے. امام نے کسی صلے کی امید میں نہیں کیا تھا، مگر انسانیت کو شکوا تو رہے گا کہ یہ سب کربلا میں موجود تھے، اور ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا کہ انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. تو اب ہمیں انہیں سیراب کر دینا چاہیے. ارے بچے سدائے الگ بلند کر رہے ہیں اور ان کی انسانیت کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر یہی کردار کیا کم ہے کہ ابھی ان کا کردار اور بلندی پر آتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب پانی بند ہوا اور بچے سدائے الگ بلند کر رہے ہیں تو طرح طرح سے پانی کا سوال کیا گیا. اور اسے جناب شیخ جعفر شوستری اللہ مقامہ صاحب خصائص نے اس پہلو کو تحریر فرمایا ہے کہ امام اور ان کے افراد اور ان کے اہل حرم اور تمام انصار اصحاب جس طرح پیاسے تھے یقیناً بھوکے بھی تھے،
مگر کربلا میں پیاس کا عقاب تو طرح طرح ہوا، بھوک کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں بعد میں حضرت زینب نے فرمایا ہے مرثیے میں کہ قتل اخی جائع قتل اخی افشانا، ارے میرا بھائی بھوکا بھوکا، میرا بھائی پیاسا دنیا سے گیا۔ مگر کربلا میں بھوک کا نام ایک دفعہ بھی نہیں آیا زبانوں پر۔ جب آیا پیاس کا نام آیا، سوال آب ہوا۔ جناب شیخ جعفر نے مجمل طور پر کیا، میں تفصیل سے کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے، انہوں نے فرمایا اصل نقطہ کہ پانی کا مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ آدمی راہ چلتے میں اجنبی سے پانی مانگ لیتا ہے، مگر سوال رضا کرنا یہ شرافت نفس کے خلاف ہے۔ اتنی پریشانی، اتنی مصیبت کے عالم میں اطفال حسین تک میں سے کوئی عزت نفس کی منزل سے نیچے نہیں اترا، پانی کا سوال کیا۔ اب میں کہتا ہوں کس طرح پانی کا سوال کیا، ہمیں معلوم ہے یہ کہا کہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور پیاسا، یہ کہا کہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں اور پیاسا، یہ کہا کہ تمہارا بلایا ہوا مہمان ہوں اور پیاسا ہوں۔ مگر ارباب اعضا یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ ارے حسین کا ذکر کسی بچے نے نہیں کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہم نے تو انہیں پانی پلایا تھا۔ بات یہ ہے کہ احسان کر کے یہاں پلانا شان کریم نہیں ہے۔ مگر پیاس کی منزل، اب جب پیاس کا ذکر آیا تو یہی عرض کروں کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون؟ ترتیب شہداء کربلا میں ہمیشہ سے الگ رکھی گئی۔ رسول کا کردار یہ تھا کہ جب کوئی معرکہ ہوتا تھا تو عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے۔ امیر المومنین نے اس بلا میں اس ارشاد فرمایا ہے، اس کردار کو بیان کیا ہے کہ وحمیل وقیس جب جنگ شدید ہوتی تھی تو قدمہ اہل بیتی اپنے عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، ووقع بہم اصحابہ حر الاسنہ، ان کو سپر بناتے تھے اپنے اصحاب کی۔ چنانچہ شواہد بتائیں کہ بدر میں دیکھو کہ چچا بھائی عبیدہ شہید ہوئے اور احد میں حمزہ شہید ہوئے، تو ہمیشہ عزیز آگے رکھے گئے۔ کربلا میں اس کا عکس ہوا کم، معاذ اللہ تاریخ اسلام سے میں واقف ہوں، حسین معاذ اللہ واقف نہ تھے، وہ جن کے گھر کی چیز تھی۔ یہاں اصحاب آگے رکھے گئے، عزیز پیچھے رکھے گئے۔ ممکن ہے کسی ذاکر سے آپ نے سنا ہو کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے قدموں پر سر رکھ دی ہو کہ ہم نہیں جانے دیں گے، مگر میرا مطالعہ جہاں تک ہے یہ کہیں کسی روایت میں نہیں ہے، میرے نزدیک کربلا کے اقدامات تکلفات کے ماتحت نہیں ہو رہے تھے، مولا کی طرف سے نظام مقرر کیا گیا تھا کہ جب تک اصحاب میں سے ایک ہے عزیز کوئی نہ جائے۔ کیوں؟ بات یہ کہ ہر کہنے معلوم تھا کہ کچھ شہید ہوں گے، کچھ زندہ رہیں گے۔ وہاں اگر اصحاب آگے رکھے جاتے تو اس کے معنی ہے کہ غیروں کو کٹوانا ہے، اپنوں کو بچانا ہے، لہذا وہاں عزیز آگے رکھے جاتے۔ کربلا میں یہ تو طے شدہ تھا کہ ان میں سے زندہ رہنا کسی کو نہیں، امکانات حیات تو جب عاشور کے خطبے سے ختم کیے جا چکے تھے، مگر کربلا کی صورت واقعہ یہ تھی کہ جو پہلے سر چلا گیا اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی، جو زیادہ دیر تک رہا اس کو شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرنا پڑا۔ ایک پیاسی ہے، ساتویں سے پانی بند اور عرب کے آفتاب کے ساتھ سیلاب ادت کا طوفان کی رفتار سے بہوا ہے، تو اس لیے
کربلا کے میدان میں جو پہلے چلا جائے اس کی پیاس جلدی ختم، جو زیادہ دیر تک رہے وہ زیادہ ٹیکنالوجی کے مسائل کو برداشت کرے. تو جیسے مولا نے تو یہ نظام فرماتے ہوئے یوں کہہ دیا، الفاظ میرے ہیں، حدیث نہیں ہے، کہ یوں جیسے کہا کہ اے علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ تم کوثر پر جا کے تیرا ہو جاؤ اور میرا حبیب ابن مجاہد کیا کر. آپ ترتیب شہداء شروع کو دیکھیے کہ وہ 9 وارث ہے جو پہلے چلا جائے. یہ کہ جب دشمن فوج کا سردار ہو گیا تو پانی پلا دیا اور اب دوست ہو کے آیا کہ ایک جرعہ آگ نہیں کہ مہمان کی ضیافت ہو سکے، تو اگر پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی تو رکھیں. لہذا ابھی آیا ہے تو ابھی جائے. خاص الخاص اصحاب جیسے حبیب بن مجاہد، زہیر بن قین وغیرہ ظہر تک رہیں، اور جب اصحاب میں سے کوئی نہ رہے، عزیزوں کی باری آئے تو بھی دور کے عزیز پہلے چلے جائیں. اب بات کے لیے رہیں، علی اکبر بات کے لیے رہیں. اب آپ سمجھے کہ جو زیادہ وقت تک زندہ رہا وہ زیادہ پیاسا رہا. تو اب عصر تک کے مجاہدین میں کون ٹیکنالوجی زیادہ؟ ہمارا مولا. اور اسی لیے 72 پیاسے ہیں، مگر مرثیہ جب کہا گیا حسین بھی پیاسے. سید سجاد نے بھی کہا قتل ابی ہے کیا، میرا باپ پیاسا نہیں ہے. زینب نے بھی کہا قتل ابی ہے کیا. اور رباب نے بھی یہ پوچھا کہ میرے والد کو باقی کو ملا. اس کے معنی ہے کہ کربلا کے مجاہدین سب سے زیادہ تشملت ہمارے مولا ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کی بھی حد سے اندر کثرے آتی ہیں. اس کے بعد ہم آپ خاصا ٹکھنی کر لیتے ہیں، مگر زینب کب تک پیاسی نہیں. ہم نے کچھ ماشاء اللہ تو مہیلا بچن جملے اور وہ ایک روایت آپ سامنے غریبہ میں سنا کرتے ہیں، مگر کیا کروں کتابوں میں تو کہیں ہے نہیں. زوجہ ہور کا کھانا پانی لینا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کب آیا اور پانی کب آیا. کبھی آیا ہو 11 کو آیا ہو، جب بھی آیا، صبح کو آیا ہو، دوپہر کو آیا ہو، شام کو آیا ہو. لیکن شام غریبہ میں بھلا ان کے ظرف شرافت میں اتنی گنجائش تھی کہ وہ پتہ منانے میں یہ تصور کرتے کہ یہ سب سچ میں لب ہیں. ارے جو پیاسوں کی طرف آگ لے دیں وہ بھلا پانی بھیجیں گے. بس یہ آخری جملے یہ ہے جو کر رہا ہوں کہ میری جو سمجھ میں آیا ہے وہ تو یہ بس فرات پر جو پہرا تھا وہ عصر کے بعد اٹھ گیا، اس لیے کہ وہ شیر نہیں رہے جن کا ڈر تھا. اب فرات بہ رہی ہے، جس پیاسے کا دل چاہے وہ پانی پی لے. مگر میں آپ کو محبت حسین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آسور کے دن جب پاپا ٹھکانی کرتے تو کیا پانی پینے کو مل جاتا ہے؟ خدا کی قسم حکم شرع کی پابندی ہے کہ روزہ نہ ہو جائے، اس لیے اس وقت پانی پیتے ہیں. ورنہ کس کا دل چاہتا ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ پانی بہ رہا ہے، سامنے نہر ہے، ہر ایک جا کے پانی پی سکتا ہے، مگر کیا علی اکبر کے بعد لیلا کا دل چاہا ہوگا؟ کیا قاسم کے بعد حسن کا دل چاہا ہوگا؟ پانی پیے. کیا حسین کے بعد زینب کا دل چاہا ہوگا؟ پانی پیے. بلکہ بات تو انتہا تک پہنچ گئی. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کیا علی اصغر کے بعد سکینہ کا دل چاہا ہوگا کہ پانی پیے. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ فرات بہ رہی ہوگی، پیاسے منہ پھرائے بیٹھے ہوں کہ اب ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اس کے لیے بات کرنا ہے.
حق میں جہاد کرنے والوں کو قتل دفع رہنا خدا اللہ تعالیٰ علی قربانی میں جس طرح ہم سے قبول فرما